نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حقوق والدین اور صلہ رحمی کی ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو سنا، جس میں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، ان کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنا کپڑا زمین پہ لٹکا کے گھسیٹ کے چلنے والا، والدین کا نافرمان، شرابی، یہ لوگ بخشے نہیں جاتے۔ تو اس میں جو باتیں ہیں کینہ پرور کی، کہ انسان اپنے دل میں کینہ رکھے، جس کو عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے کھوٹے دل کا ہے، کھوٹا آدمی ہے، منہ پہ اچھی بات کرتا ہے مگر دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، اور دل ہی دل کے اندر وہ ایک دوسرے کو جو ہے ہمارے خلاف بہکاتا ہے۔ دوسری بات، والدین کا نافرمان اور شرابی۔ تو یہ اتنی چیزیں جو ہے مسلمانوں آج ہمارے ماحول کے اندر ہے کہ لوگ کثرت سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ دراصل یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ اور ایک دولت ہے اولاد کے لیے۔ ماں باپ اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور گرفت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی دل جوئی کریں گے، ان کو راضی کریں گے، تو ان کی رضا کی برکت سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں گے، ان کا دل دکھائیں گے، ان کا کہا نہیں مانیں گے، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے میرے آقا مدینہ تشریف لے گئے، تو ایک مرتبہ صحابہ کی جھرمٹ میں اللہ کے نبی جلوہ فرماتے خاتون آتی ہے۔ وہ خاتون جب سرکار کی بارگاہ تک پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس خاتون کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے، اور اپنے دوش مبارک سے اپنی نورانی چادر اتار کر کے زمین پہ بچھاتے ہیں، اور اس خاتون کو چادر کے اوپر بٹھا کر کے خاتون کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اور مسکرا کر کے سرکار گفتگو کر رہے تھے، اور وہ خاتون کو جو ہے میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ اور جب وہ خاتون چلی گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چادر کو اٹھا کر کے اپنے دوش مبارک پہ رکھ لیتے ہیں۔ صحابہ محو حیرت ہے کہ اتنی مقدس خاتون کون ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی اتنی رحمت فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خاتون کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، میری رضائی ماں ہے۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں کہ وہ رسول اپنی رضائی ماں کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت میرے آقا کی حقیقی والدہ حیات ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کتنی خدمت کرتے اور کتنی دل جوئی فرماتے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دو۔ ایک صحابی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہیں، اور جب وہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے خرچہ پانی نہیں دیتا، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی کے بیٹے کو بلواتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے سن لے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے،
اس لیے کہ جب تک کہ تو بچہ تھا اس نے تیری پوری ضرورتوں کو پورا کیا، اب وہ بوڑھا ہو چکا، اس سے کام دھندا نہیں ہوتا، تو اب اس پہ لازم ہے کہ تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دو اور ماں باپ کو ایک طرف رکھ دو، تو دنیا کی ساری دولت مل کر کے بھی ماں باپ کی عظمتوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، ماں باپ کی بلندی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اور اس کی فضیلتیں قرآن کے اندر آئی۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو ممبر کے قریب کرتے ہیں اور ممبر کے زینے پہ قدم رکھتے ہیں۔ جب پہلے زینے پہ آقا قدم رکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے آمین، جب دوسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے آمین۔ صحابہ حیران ہے کہ اس کے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے، خطبہ سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو عمل آج ہم نے دیکھا اس کے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب بتاؤ مسلمانوں کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں، آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں، تو کیا وہ دعا رد ہوگی؟ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحم سے مت کرو، اس لیے کہ جب تم بچے تھے تو ان کی رحمتیں تمہارے اوپر تھی، ان کی شفقتیں تمہارے اوپر تھی، ان کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھی۔ اب بوڑھے ہو چکے ہیں تو تم پہ لازم ہے تم ان کے اوپر رحم کیا کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ ہم بیٹھے، ہمارے ماں باپ کھانس دے تو ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اور جب ہم بچے تھے ماں باپ کھاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہم پاخانہ بھی کر دیتے تھے تو انہیں گھن نہیں آتی تھی۔ یہ کون سا انصاف ہے مسلمانوں؟ یاد رکھو والدین کی اطاعت یہ بہت اہم چیز ہے۔ شب برات کی رات میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کے نافرمان جو ہوتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور شرابی یہ ساری وضاحتیں ہم نے سن لی تھی، اگر ایک ایک بات کی وضاحت کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک ابن حبان کی ہے جس میں 3 آدمی کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا آدمی شرابی، دوسرا قاطع رحم اور تیسرا جادوگر۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو شرابی اگر شراب سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ سچی توبہ کا مطلب یہ کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کبھی وہ شراب نہ پیے۔ قاطع رحم وہ اس بات سے توبہ کر لے کہ میں نے جن لوگوں سے جھگڑا کیا، جن لوگوں سے اپنی رشتہ داری توڑ دی ہے، اور جن لوگوں کو میں نے اپنے حسن سلوک سے محروم کیا، ان لوگوں کے پاس جا کر کے معافی تلافی کر لے اور اس کے بعد رشتہ داری قائم کر لے اور آنا جانا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دے گا۔ اور جادوگر اگر اپنی جادوگری سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں جادو نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کو اپنے جادو سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ اور اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام نصیحتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر آدمی عمل کرے تو باعث برکت و باعث نجات ہے، اور اگر عمل نہ کرے تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور مرنے کے بعد بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، شر شیاطین و ظلم ظالمین سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین۔